اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. میں انتہائی اختصار کے ساتھ بات کروں گا کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. اللہ بھی سکھانے والا، مصطفیٰ بھی سکھانے والے، اور مصطفیٰ کے جو وارث ہیں وہ بھی جب مسند پہ بیٹھتے ہیں تو رب تعالیٰ انہیں اپنی اور اپنے مصطفیٰ کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. یعنی جو ایک استاد ہوتا ہے جب وہ صاحب ارشاد ہوتا ہے وہ ایک طرف اللہ کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کے محبوب کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے، اور ایک طرف اس پہ خدا کا کرم برس رہا ہوتا ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کی جانب سے اس کے لیے گنبد خضرا سے فیضان جاری و ساری ہو جاتا ہے. تو جو بندہ اپنے استاد کا احترام کرتا ہے گویا کہ وہ مصطفیٰ کا بھی احترام کرتا ہے، وہ خدا کا بھی احترام کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا نقطہ اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جس ہستی سے میں پڑھ رہا ہوں، جو ہستی مجھے پڑھا رہی ہے، جس ہستی کے سامنے میری روح پروان چڑھ رہی ہے، جس ہستی کے سامنے بیٹھ کر میرے اندر سے میل کچیل دور ہو رہی ہے، اللہ اپنی روحانیت اور علم کا نور مجھے عطا فرما رہا ہے. یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے جو مصطفیٰ کی مسند پہ بیٹھ کے مصطفیٰ کے وارث ہونے کی حیثیت سے مجھے سکھا رہی ہے. آپ اپنے استاد کو اس نے نظر سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے گا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان آپ کو ملے گا. تو پہلا نقطہ یہ تھا. دوسرا نقطہ بیٹا یہ ہے کہ اپنا رویہ اپنے استاد کے بارے میں ہمیشہ اچھا رکھنا. آج کل چونکہ عجیب دور ہے، ٹیوشن والا استاد لیٹ آ جائے تو اسے بے عزت کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قاری صاحب جب ٹیوشن پڑھانے کے لیے گھر پہ تشریف لاتے ہیں اپنے کرم فرما قدموں کے ساتھ تو انہیں بھی بڑی عظیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن آئیں دور رسول میں جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنے استادوں کا کیسے احترام کرتے تھے، کیسے قدر ان کا کیا رویہ تھا. آپ تو یہاں پہ آئے ہیں، آپ کو چھت بھی میسر ہے، استاد بھی میسر ہے، ہر چیز کی سہولت آپ کو ملی ہوئی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استادوں کے در پر جاتے تھے. مثلا ان کے ایک استاد کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک استاد کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان کے گھر میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے بیٹا، تو جب وہ وہاں پہ جاتے تو دروازہ بند ہوتا. عبداللہ بن عباس دروازے کی سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتے تھے، وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، وہ نوکنگ نہیں کرتے تھے، وہ اپنے استاد کو تنگ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں بتاتے تھے میں آ گیا ہوں استاد جی آئیں مجھے پڑھائیں. وہ باہر بیٹھ جاتے تھے اور ہوائیں چلتی تھیں، گلیوں کی گرد اور غبار اڑ کر ان کے چہرے پہ پڑتی تھی. جب استاد خود کسی کام کے لیے دروازہ کھول کے باہر آتے، باہر دیکھتے حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کا بیٹا ان کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا ان کا انتظار کر رہا ہوتا تھا. اور پھر ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اتنے بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ نے ہمیں کہا کیوں نہیں، دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ادب سکھایا گیا ہے اور میں اپنے استاد کا ادب کروں گا، اور میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے استاد کی دہلیز پہ بیٹھ جاؤں، خدا مجھے ادھر ہی اپنے کرم سے نواز دے گا. پتہ ہے یہ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ جنہوں نے اپنے استادوں کا اتنا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زمین پر انہیں پہلا مفسر قرآن ہونے کا شرف عطا فرما دی.